یہ میرا پہلا انٹرویو ہے. میں پولیس والوں کے بہت خلاف تھا. میں نے چھلڑ کہہ کے بھاگ جاتا تھا جب تھوڑا شرارتی طبیعت تھی. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اور مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو اور میری بیوی کو 3 طلاقیں اگر میں نے کبھی پوری زندگی میں ایک دمڑی بھی رشوت کی لی ہو. بچے کے پیس ملے, میرا دل بہت غمگین ہوا وہ کیونکہ انسانی درد تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ تیری ذات کی قسم اگر اس کے بندے نہ پکڑے گئے تو میں نہ نہاؤں گا نہ میں کپڑے بدلوں گا. 5 مربع اور 10 ایکڑ زمین تھی تو اب وہ آدھی رہ گئی ہے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. میں لبرٹی مارکیٹ میں کھڑا ہو کے پوچھتا تھا لبرٹی مارکیٹ کدھر ہے. جو کانسٹیبل کا کے کہنے پہ جائز کام ہو سکتا ہے وہ کروں گا اور جو جائز نہ ہوا وہ آئی جی بھی کہے گا تو نہیں کروں گا. اور جن کی میں نے تفتیش کی ہے بے شک وہ ملزم ہیں یا وہ مدعی ہیں, وہ مجھے ولی اللہ سمجھتے ہیں اور دوسرے مجھے کافر سمجھتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. آج کے ہمارے مہمان ہیں پنجاب پولیس کو 35 سال انہوں نے دیے عوام کی خدمت کی, سابق ایس ایس پی سی آئی اے عمر ورک صاحب. عمر ورک صاحب, لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تجسس ہے لوگوں کو, آخر آپ پولیس میں کیسے آئے ہیں؟ یہ پولیس میں میرے ماموں تھے کوئٹہ میں, سرفراز خان صاحب ریٹائرڈ سیشن جج. میں ان سے بہت محبت کرتا تھا. وہ سائیکل پہ جاتے آتے تھے, میں ان کی سائیکل صاف کرتا تھا اور ان کے جوتے صاف کرتا تھا. تو میں پولیس والوں کے بہت خلاف تھا. میں نے چھلڑ کہہ کے بھاگ جاتا تھا جب تھوڑا شرارتی طبیعت تھی. لیکن ان دنوں میں ایک ڈرامہ لگتا تھا اندھیرا اجالا. تو مجھے اس نے کہا کہ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کون سا کردار اختیار کرنا چاہتا ہے. تو ان کے کہنے پہ پھر میں نے پولیس میں آیا اور میں نے اپنے اللہ سے 3 وعدے کیے اور الحمدللہ کیونکہ میں کچھ بزرگوں سے بھی متاثر تھا, کچھ بزرگوں کے قولوں کے حوالے سے, تو میں نے 3 وعدے اپنے اللہ سے کیے تھے اور میں الحمدللہ اپنے ان وعدوں پر قائم ہوں. 3 وعدے کیا تھے؟ یہ میرا پہلا انٹرویو ہے. تو وعدے کیونکہ اللہ سے تھے. ایک تو میرا یہ وعدہ تھا کہ میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بکوں گا نہیں, اور دوسرا میرا یہ وعدہ تھا کہ میں مظلوم کا ساتھ دوں گا, خواہ وہ ذات کا گگڑا ہو اور نیم اس کے جسم پہ گندگی لگی ہو اور سردیوں کی نیم شب میں اسے سینے کے ساتھ لگاؤں گا, اور ظالم نے بوسکی اور کمخواب پہلی ہوگی تو میں اس کا گند اس کے کپڑوں پہ ظاہر کروں گا. تیسرا وعدہ تھا کہ جب تک میں محکمہ پولیس میں رہوں گا میں محنت کروں گا, اور الحمدللہ میں ان باتوں پہ بالکل قائم ہوں. جب آپ پہلی مرتبہ لاہور آئے تو داتا صاحب گئے آپ, تو آپ ننگے پاؤں چل کے آئے, وہ کیا واقعہ تھا؟ میں نے کہا کہ میرے کیونکہ تھوڑا سا بزرگوں کی طرف مائل تھے, تو میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. تو میاں رحمت علی صاحب جو ہیں وہ میاں شیر محمد شرک پوشی والوں کے آخری خلیفہ تھے. انہوں نے میرا نام رکھا اور انہوں نے مجھے گڑتی دی. تو جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو اسی وقت میرے لاہور میں ٹرانسفر ہو گئی. میں نے اس کو ہی بہتر جانا, اس سے پہلے میں کبھی آگے آیا ہی نہیں تھا. تو جب میں نے پہلی دفعہ یہاں پر آنا تھا تو میں کیونکہ اور شیخپورہ روڈ پر میرا گاؤں ہے تو وہاں سے میں نے وہ جوتے اتار لیے. تو میں ایسے ہی اپنی ایک یہ عقیدت ہوتی ہے, اس کا کوئی دین کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے. یہ میری محبت تھی, یہ سید کا شہر تھا. میں نے کہا کہ یہ اس کو مدینے کی طرح یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو میں جب گزر رہا تھا تو لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے, لیکن میں نے وہاں آ کر حاضری دی. پھر یہاں سے میں اپنے کیونکہ وہ بھی میری رہنمائی کرتے تھے میاں رحمت علی صاحب, تو ان کے ہاں گیا. تو یہ ایک ایسے ہی اپنے آپ کو ایک راستے کا تعین دینے کے لیے ہے, تو وہ میں نے یہ راستہ اختیار کیا. بچے کو اغوا کیا گیا اور آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں تب تک نہیں نہاؤں گا, کپڑے نہیں بدلوں گا جب تک اس بچے کے جو اغوا کار ہیں وہ نہیں مل جائیں گے. یہ درد اور شوق کی بات ہے. 2 چیزیں انسان میں ہونی چاہیے جو کوئی کام کرتا ہے, یا تو اس میں درد ہونا چاہیے یا شوق ہونا چاہیے.
کیونکہ وہ بچہ ہے کہ کا والد انتہائی غریب تھا. یہ شالیمار کا واقعہ ہے. وہ اخبارات میں خبریں میں بالکل وہ ضیاء شاہد کا بیٹا ادھر ہی رہتا پھرتا رہا ان دنوں میں. تو وہ جب سعودی عرب گیا تھا تو بعد میں بچہ پیدا ہوا تو وہ واپس نہیں آیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ تم واپس کیوں نہیں آئے اتنے سال, بچہ اسکول گوئنگ ہو گیا. تو اس نے کہا میرے پاس کرایہ نہیں تھا. تو وہ توان کے لیے اغوا ہوا, انہوں نے توان بھی کوئی تھوڑا سا 2 لاکھ کے قریب دیا. تو اس کے بعد بچے کے پیس ملے. میرا دل بہت غمگین ہوا وہ, کیونکہ انسانی درد تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ تیری ذات کی قسم اگر اس کے بندے نہ پکڑے گئے تو میں نہ نہاؤں گا نہ میں کپڑے بدلوں گا. لیکن کیونکہ نیند جو ہے یہ تو کہتے ہیں سلی پہ بھی آ جاتی ہے, تو کھانا بھی ضروری تھا. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے پھر میں اپنی ماں کو کہا, شادی شدی تھا, شرعی معاملہ تھا, اپنی بیوی کو کہا. انہوں نے بھی پھر مسلح بچھا لیے. تو وہ جب ملزم پکڑا گیا اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا تھا. بیسٹ انویسٹیگیشن آفیسر کا آپ کو خطاب دیا گیا. پنجاب پولیس کی تاریخ میں اتنی شہرت کسی آفیسر کو نہیں ملی. آخر آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا, یہ سوائے اللہ کے کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. میں لبرٹی مارکیٹ میں کھڑا ہو کے پوچھتا تھا لبرٹی مارکیٹ کدھر ہے. میں نے ایک دفعہ فضل حق سے پائے کھانے تھے, میں اس کی دکان تک نہیں پہنچ سکا. تو یہ صرف اللہ کا کرم تھا. تو یہ سب لوگ نہیں سمجھتے, کچھ لوگ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو یہ ایسی طرح ہی چلتا رہتا ہے. یہ مکس ایک معاملہ ہے. جب اس کی پھر تشریح میں جائیں یا اس کو بیان کریں تو پھر یہ بہت تبدیل ہو جاتی ہیں چیزیں. مجھ سے یہی سوال ایک دفعہ میں نیب میں بھی گیا تھا تو انہوں نے پوچھا, اس نے کہا لوگ تمہارے بارے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کہ کچھ اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں. انہوں نے کہا وضاحت کے ساتھ بتاؤ. میں نے کہا وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں کے, جن افسروں کے میں متحد رہا ہوں اور جن کا متحدوں کا میں افسر رہا ہوں اور جن کی میں نے تفتیش کی ہے, بے شک وہ ملزم ہیں یا وہ مدعی ہیں, وہ مجھے ولی اللہ سمجھتے ہیں اور دوسرے مجھے کافر سمجھتے ہیں. وہ بڑے ہنسے اور انہوں نے فائلیں بند کر دی. انہوں نے کہا یہ بات اسی طرح درمیانی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بہت اچھا تو کچھ اس طرح ہی گالیاں نکالتے ہیں. یہ کیونکہ دنیا ہے. یہاں پر تو ایک پولیس آفیسر ایس ایچ او لگ جائے تو اس کے اربوں روپے کے ساسے بن جاتے ہیں. آپ نے کتنے ساسے بنائے ہیں؟ یہ آپ کیونکہ ذاتی نوعیت کی باتیں ہیں, بہت انعام مجھے ملے ہیں, لیکن بہت زیادہ انعامات کے علاوہ بھی, کیونکہ یہ تو ریکارڈ میں لاہور شیخ پورہ روڈ پہ جہاں پہ بادشاہوں کی گزرگاہ تھی وہاں پہ میرے والد کے, میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں, 5 مربع اور 10 ایکڑ زمین تھی. تو اب وہ آدھی رہ گئی ہے. تو ساسے جتنے بنائے ہیں تو آپ کے ساسے آدھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ خرچے بھی ہیں. حالانکہ بچے جو ہیں وہ بھی اسکول میں نہیں گئے, لیکن کیونکہ اخراجات بہت ہیں, میں نے کہا نا کہ انعامات بھی بہت ملے ہیں. تو یہ بس اس طرح دنیا کے معاملے ایسے ہی, کچھ بھی نہیں ہے. ان 35 سالوں میں جب آپ نے عوام کو, پاکستان کو سرو کیا, کسی بات پہ کوئی دکھ یا کوئی افسوس کہ میرے سے یہ نہیں ہو سکا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے ایسے دہشت گردوں پہ اور ایسے کام کیے, مجھے کوئی کسی بات پہ کوئی افسوس نہیں ہے. کیونکہ افسوس ہوتا اگر میں اپنی کسی بات سے پھٹتا. میں نے جو پہلے 3 وعدے کیے تھے میں ان پہ قائم رہا ہوں. میں نے چیف جسٹس کی کورٹ میں کھڑے ہو کے, مجھے ابھی دیکھیں نا وہ جب پھر وضاحت پہ جائیں بات, تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آنکھیں نہیں ملا رہے, پھر انہوں نے کہا کہ آنکھیں نکال رہے ہیں. تو چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اور مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو اور میری بیوی کو 3 طلاقیں اگر میں نے کبھی پوری زندگی میں ایک دمڑی بھی رشوت کی لی ہو, تو اس کے باوجود کام کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کسی چیز میں بھی ناکامی نہیں ہوئی, کیونکہ کام صرف اور صرف مجھے, کیونکہ کچھ خاص کر ابھی ایسی بھی کئی دفعہ باتیں ہوتی تھی مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا, تو مجھے ایسے ہی اشارہ ہو جاتا تھا کہ یہ ملزمان کو اس طرح پکڑ لیں. بنگالی گینگ جو تھا وہ کس طرح پکڑا تھا آپ نے؟ اشارہ کہاں سے ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں, وہ بھی ارادے کے ساتھ انسان کا, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ موت حیاتی جوگی کوئی شے نہیں, خیال نالی زندگی تے خیال نالی موت ہے. میں وابستگی اور اٹیچمنٹ پہ بہت بلیو کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے.
تو میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ اس کو ٹریس نہیں کیا، تو ابھی میٹنگ ہو رہی ہے لیکن تجھے پتا ہے کہ بنگالی گینگ کہاں پہ ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میر زبیر صاحب جو ہے وہ میٹنگ کو ایڈ کر رہے تھے. میں نے کہا جی میں نے ٹریس کر لیا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے تو پھر مجھے وہ علم دے دے گا. ایسے مجھے خیال آ گیا، میں کھڑا ہو کے میں نے کہہ دیا، اور اسی رات میں نے وہ بنگالی گینگ کو پکڑ لیا. اور یہ بین الاقوامی گینگ تھا جو لاہور میں بہت مشہور ہوا تھا، اور یہ باہر کے ملک سے آگے یہاں پہ ڈکیتیاں کرتا ہے. علی اینڈ علی رحمت ٹرسٹ بنا لی، کتنے لوگوں کا ابھی تک علاج کروا چکے ہیں؟ یہ خیال تو شروع سے تھا، پہلے جب نوکری سٹارٹ کی یا اس سے پہلے میرا کیونکہ ذمہ دار بنانے تھا تو ایک مدرسہ بنایا تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ فقیر لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مدرسہ چھوڑ دیں، کوئی اسکول کالج یا پھر اس طرح کوئی کام کریں. تو پھر ہم وہ جو کام ہے نا وہ کرتے رہے، لیکن ہم نے اس کو خفیہ رکھا، بتاتے نہیں تھے. ایک تو جو ہمارے دوست باپ تھے ان کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے لیے ہم کبھی بھی چندہ نہیں مانگیں گے. اس کی دلیل یہ تھی کہ مخلوق خدا کو اپنے ذمہ ہم کس طرح لے لیں، ہم سے تو کہیں زیادہ اس مخلوق کو اللہ پیار کرتا ہے. ہاں ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں جو جسم و جان دیا ہے اس کو اس کے راستے میں لٹائیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو اس نے سرمایہ دیا ہے وہ، اور جو جسم کی طاقت ہے، جو جس طرح کا وجود اور عقل دی ہوئی ہے، اس کو اس کے راستے میں استعمال کریں. زیادہ کام ہم نے اس وقت کیا جب زلزلہ آیا. تو میاں عامر محمود ہمارے دوستوں میں بھی ہیں، وہ ضلعی ناظم تھے، تو وہاں پہ ہم نے تندور لگایا. تو وہ پوچھتے رہے ہیں کہ یہ تندور کس نے وہاں پہ جا کے، تو کیونکہ وہاں پہ میاں رحمت وغیرہ، خالد شاہ، یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، ہمارے ڈاکٹر ہارون غازی، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے. تو انہوں نے نہیں بتایا. تو پھر ہم نے بعد میں بتایا کہ لوگوں کو اس طرح کیونکہ ہم نے اس میں ایسے لوگ بھی تھے، ایک غریب خاتون تھی لیڈی ہیلتھ وزٹر، جس نے اپنا ایک ہی کمرہ تھا تو اس میں ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. تو میں نے ایسے ہی ہم نے کہا کہ ان کو کچھ شیلڈ وغیرہ دیں. تو اس وقت پھر ہم نے میاں صاحب کو بتایا کہ وہ ہم نے لگایا ہوا تھا. تو پھر ہم نے اس کو باقاعدہ رجسٹر کروا کے کام شروع کر دیا. تو علی اینڈ علی کا نام اس لیے رکھا کہ مولا علی کو ایک دفعہ تیر لگے علیہ السلام کو، تو وہ تیر نکالنے سے تکلیف ہوتی تھی. جب وہ نماز پہ کھڑے ہوئے تو تیر نکالا تو ان کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب ایک سائلہ نے آگے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، تو آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا دی. تو یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے ہم نے اس کا نام علی. اور دوسرا کیونکہ یہ علی حجویری کا شہر تھا، یہاں پہ ہی انٹری ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، تو اس کے لیے گھر بار بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے ہم نے اس کا علی اینڈ علی ساتھ رحمت دوست، کیونکہ ہم دوست ہیں تو وہ لگا کے ہم نے کیا. 18 میں ہم نے چیک کیا تھا، 2018 میں، تو 3.5 لاکھ لوگ تھے جن کا ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے علاج کروایا. لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ہی، صرف اگر وہ مشتاق جو پہلوان تھا مکھا، اس پہ بھی لاکھوں روپے آئے ہوں گے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم کسی سے کوئی چندہ لیتے نہیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے، 2 بندوں کا میں نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بلال انٹرپرائزز والا، جب سیلاب کے دن تھے تو اس نے کہا جی میں 1 کروڑ روپیہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، یہ آپ نے خود ہی جہاں وہاں پہ جا کے لگانا ہے. تو پھر اپنی بیوی کو بھی وہ لے کے آیا، لیکن ہم نے اس سے نہیں لیے. دوسرا ہمارا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے. قطر کے لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کروا دیا. ہم پیسے نہیں لیتے. ہاں ہماری کچھ ان چیزوں میں معاونت کرتے ہیں. زبیر نواز چٹھا صاحب ہیں گورنوے والے، گرکی ہاسپٹل والے ہیں ڈاکٹر عامر صاحب ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹر لنک ہیں جو ہمیں، جن کے ساتھ ہمارا محبت کا واسطہ ہے. تو وہ محبت والے جو ہے نا، وہ ہم مریض کو گھر میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہاں پہ لے جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی اس طرح واقعے والا آ جاتا ہے مریض جس پہ کبھی خرچ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم کوئی آپس میں اکٹھا کر کے، اور اس میں پھر لوگوں کو جب ملتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلیت کیا ہے. تو پھر ہمارا جب ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کا علاج ہم نے CMH سے کروایا. تو وہاں پہ تو خرچہ تھا، لیکن جب
हम लेके गए, हमारी हिस्ट्री उन्होंने देखी, हमारा खलूस देखा, मियां रहमत का उनको उसको उठाना ले जाना, उसकी खिदमत, सड़क से मरीजों को उठा के उनको नहलाना साफ करना, जब ये देखते हैं वो सारा, तो उसमें वो खलूस ही सिर्फ देखते हैं, तो फिर वो भी मुफ्त इलाज करते हैं। तो वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने फिर जो उनके अखराजात थे वो लिए, हमसे फिर ज़्यादा पैसे नहीं लिए। 50 करोड़ के जाली नोट, इतने बड़े बड़े केसेस, जैसे जावेद इकबाल के वालिद का केस हो, सेठ आबिद के बेटे का केस हो, इतने केस हल किए, मुश्किल तो कहीं पेश आई होगी। बस ये है कि उसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता रहा है, लेकिन मेहनत क्योंकि करते थे, आदत थी, कई दफ़ा 3 दिन 3 रातें तक भी जागते रहे। मैं आपको 2 बातें वैसे बताता हूँ, बातें तो बहुत हैं ज़िंदगी में करने के लिए। एक दफ़ा सूफी बरकत अली साहब जो हैं वो मेरे साथ मोहब्बत फरमाते थे, तो वहाँ पे जो नजीब साहब हैं वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो मुझे ना बहुत तकलीफ़ हुई, टीवी पे इस तरह लोग मेरे ख़िलाफ़ बहुत बातें करते थे। मैंने उनको जाके कहा जी मैं तंग पड़ गया हूँ, तो वो क्योंकि वहाँ पे मच भी जलाते हैं, तो वो मुझे मच पे ले गए, तो वहाँ से उन्होंने खाक स्वाद उठा के मुझे दी और उन्हें कहा कि मुंह पे मार लो। तो फिर मैंने मुंह पे मार ली, तो मुझे इससे अभी उन्हें क्या क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा, एक दिन मैं जा रहा था, क्योंकि मेरे पास मैं SPCI काफ़ी देर रहा हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन दोनों थे, मुझे ख्याल आया कि ये स्क्वाड भी है, एक मोटरसाइकिल दहशतगर्दों की वजह से साथ चलती है, तो बड़ी तेरी बात है, तू तो ऐसे तुझे पता भी नहीं था लिबर्टी मार्केट था। मैंने उसका गाड़ी रोको, उसने गाड़ी रोकी, मैं उतर के रेस कोर्स पार्क में चला गया, मैं ज़मीन पे बैठ गया, मैं फिर ज़मीन पे लेट गया। मैं उठा तो SHO शादमान एहसान भट्ट मेरे सराहने बैठा था। मैंने उससे कहा मैंने खराटे लिए, उसने कहा तूने बहुत खराटे लिए। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा फिर कोई तकब्बर वाली बात नहीं, ऐसे ही ख्याल आ गया। तो जिस तरह पहले दिन था उसी दिन आज हूँ। पहले दिन भी ये कहा था कि जो कांस्टेबल का के कहने पे जायज़ काम हो सकता है वो करूँगा, और जो जायज़ ना हुआ वो IGP कहेगा तो नहीं करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त ही काम किए हैं, कोई गलत काम नहीं किया। ये उमर विरक नाम इतना शोहरत कैसे इख्तियार कर गया? कुछ तो ऐसा है पीछे आपकी शख्सियत के। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल कम बोलता था, मैं शोहरत चाहता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं वैसे ही देहाती आदमी था, मैं देहात में जाना चाहता था। लेकिन ये था, मैंने जिस तरह आपको कहा कि मेरी वलादत से पहले ही मैं उनकी दुआ के साथ हुआ था, तो वो वक़्त के कुतुब थे, उन्होंने मेरा नाम रखा था। शायद ये वजह हो, या कुछ ऐसे ही कुछ दुआएं थी, वरना मेरे वालिद साहब दक्षत करते हैं तो वो बकलम खुद लिखते हैं। तो हम तो ऐसे ही बिल्कुल ज़्यादा कोई पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन दुरुस्त ख्याल ज़रूर था, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ख्याल की पकीज़गी बहुत अहम है। कोई एक बात जो उमर विरक साहब पाकिस्तानी कौम को कहना चाहते हैं? मैं पाकिस्तानी कौम को ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है, सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक बात को छोड़ दें कि हर आदमी को उसकी पीठ पीछे और जब भी मौका मिलता है तो हमारी जो मनफी बातें हैं हम उसको उठाते हैं, तो वो हम चाहते हैं, हम दूसरे को गिरा के आगे सफ़र को बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि दूसरे का हाथ पकड़ के और दूसरे के कंधे पे चढ़ के आप बेशक आगे सफ़र को इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत तोड़ने के लिए मौला अली को अपने कंधों पे खड़ा कर लिया था। इस तरह का रवैया इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया।